السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیہ ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض کذالک یضرب اللہ الامثال للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ رات کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو بات آئی تھی آیت نمبر 16، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد کیا، بل سے سوالیہ انداز میں نافرمان، انکار کرنے والے منکرین، کافر، ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ یہ آسمان اور زمین، آسمان کو ہم آئے دن دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے سایہ ہے، بغیر دڑاڑ کے، بغیر کوئی سپورٹ کے جو ہمیں سنبھالا ہے، اور زمین جس پر ہم بستے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اس کا رب کون ہے؟ تو کہو اللہ۔ کون ہے اس کا رب؟ اللہ ہے۔ پھر ایک اور سوال اللہ تعالیٰ پوچھنے کے لیے کہتا، پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ جب تم جانتے ہو، جب تم اقرار کرتے ہو کہ زمین اور آسمان کا رب اللہ ہے، پھر ماننے کے باوجود پھر کیوں تم اس کے علاوہ معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیے جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے اور نہ کوئی نقصان کا اختیار رکھتے؟ بلکہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ان کے ہاتھ میں اگر کوئی چیز اگر مکھی ہاتھ میں سے کوئی چیز مکھی بھی چھین لے جائے تو وہ اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی اتنے کمزور، جس کی پرستش کی جا رہی وہ بھی کمزور اور جو پوچھ رہے وہ بھی کمزور۔ تو یہاں پر انسان کو توحید کے اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں، ایک اللہ کی بندگی کرنا، صرف اسی کی بندگی کرنا، یہ دلائل ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اور دو مثالوں سے سوال کرتا، کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا؟ کتنی آسان سی مثال ہے، اور یہ ایسی ہے ایک چھوٹے بچے کو بھی سمجھنے آنے والی بات ہے۔ یعنی اتنی بہترین مثال دے کر، آسان مثال دے کر سوال کیا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، اندھا اور آنکھوں والا؟ پھر اس کے آگے ایک اور مثال پیش کیا، کیا روشنی اور تاریکیاں، روشنی اسلام، تاریکیاں جہالت، کیا روشنی اور تاریکی یہ دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ یعنی کتنی کامن اور عام مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جھنجھوڑا ہے۔ اور پھر یہ کہنے کے بعد، اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ نے، کیا ایسا نہیں ہے تو کیا ان لوگوں نے جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، کیا وہ لوگ بھی کچھ
اللہ کی طرح پیدا کرتے ہیں ہاں کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا. یہاں پر بھی سوالیہ انداز ہے. اتنے کامن ایسے بار بار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. پروف یعنی انسان اگر بغیر تعصب سے ٹھنڈے دماغ سے اگر یہ باتیں سوچے تو اس کا دل گواہی دے گا کہ جب یہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو ظاہر ہے ہمیں بھی جو ہے اس ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے. یہ وہ دلائل ہیں. جب کبھی وقت ضرورت ہم غیر مسلم بھائی سے کبھی اگر ہماری گفتگو اگر ہوئی تو جو ہے اس کے اوپر جو ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، بتا دے سکتے ہیں، پہنچا دے سکتے ہیں پیغام. ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کہو ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. یہاں پر سرے سے سب معبودان باطل کو کاٹ دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ ہر چیز، چھوٹی سی چھوٹی چیز کیا ہو سکتی، بایولوجیکلی اگر دیکھیں سیل ہو سکتا، خلیہ، جو وہ خود ایک لیونگ بینگ ہے. اس لیونگ بینگ سے لے کر ہم یہ دیکھیں پورے جانور، چرند پرند، نباتات، حیوان اور انسان، ان تمام، اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کتنے مخلوق ہیں، ان تمام کا صرف اور صرف پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور وہ بھی ایکتا ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، اور جو سب پر غالب ہے. اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے. عزیز ہے، جبار ہے، زبردست ہے، تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر. اگر کسی کو سزا دینا چاہے تو کسی میں مجال نہیں کہ سزا کم کرائے یا رکوائے یا ٹالا جائے، کسی میں مجال نہیں ہے. تو صرف اور صرف خالق اللہ ہے، ایکتا ہے، اور وہ ہر چیز جس نے اس نے پیدا کی ہے ان تمام پر اللہ تعالیٰ غالب ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ بارہا نشانیوں کا تذکرہ کر رہا ہے. پانی کا برسنا ایک بڑی اہم نشانی ہے. پانی کا برسنا ایک بڑی اہم نشانی ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے اس نشانی کی طرف انسان کو متوجہ کرایا. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور جہاں جتنا برسانا چاہتا اتنا ہی برستا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے کیسے پانی بعض مقام پر زیادہ، بعض پر کم اور بعض پر کچھ نہیں. تو آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا. اب جو پانی آسمان سے جو گرتا ہے، گرنے کے بعد زمین پر گرتا ہے، اور پھر ندی نالا جو بھی اور پونڈ وغیرہ لیک جو بھی ہو، اپنے ظرف، اپنی استطاعت، اپنی ایبیلٹی، اپنی کیپیسٹی کے مطابق اسے لے کر چل نکلا. جتنی اس کے اندر طاقت ہے، جتنا لے سکتا اتنا لے. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے. یعنی اس مثال میں اس علم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا تھا، آسمانی بارش سے تشبیہ دی گئی، آسمانی بارش سے کمپیئر کیا گیا، اور ایمان لانے والے جو سلیم فطرت لوگوں کو ان ندی نالوں کے مانند ٹھہرایا گیا. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، سلیم فطرت ہوتے ہیں، نرم مزاج، اللہ کے آگے جھکنے والے، برائیوں سے بچنے والے، تو ان کو جو ہے ندی نالوں کے مانند ٹھہرایا گیا، جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق، اپنے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی
طاقت کے مطابق باران رحمت سے بھرپور ہو کر رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ پانی جب ندی نالے میں جب گرتا ہے، گرنے کے بعد پھر بہہ کے آگے بڑھتا ہے، ایک جگہ منجمد نہیں ہوتا ہے، ایک جگہ منجمد نہیں بلکہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور جتنا جس کے اندر ظرف ہے، بولتے ہیں نا انسان کے اندر جتنا ظرف ہے ویسا وہ اخلاق سے اس سے پیش آتا، جیسا جس کے اندر کیپیسٹی ہے، جتنا طاقت ہے، جتنا برداشت کرنے کا، جتنا لینے کی۔ اب وہی پتھر ہے، چٹان ہے، چٹان پر اگر پانی برسے تو بہہ جاتا، ٹکتا نہیں اس کے اوپر، بہہ جاتا، رہتا نہیں۔ لیکن وہی نالے، ندی اور پونڈ اور لیک وغیرہ، سمندر وغیرہ اگر وہاں پر برسے تو وہاں ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جتنا بھی برسو وہاں پر جو ہے وہ، اور اس کے بھی حساب سے، سائز سے کے حساب سے، گہرائی کے حساب سے، اس سے جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے جس اب یہاں پر تشبیہ جو دی گئی، علم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا تھا، اور اس ہنگامہ شورش کو جو تحریک اسلامی کے خلاف منکرین مخالفین نے برپا کر رکھی تھی، اس جھاگ اور خشک و خاشاک سے تشبیہ دی گئی۔ پانی جب تیزی سے جب بہتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کیا آتا ہے، یہ جھاگ آتا ہے، اور وہ جھاگ میں دم نہیں رہتا ہے، وہ جھاگ اڑ جاتا ہے یا جو ہے بیٹھ جاتا ہے، سے تشبیہ دی گئی، جو ہمیشہ سیلاب کے اٹھتے ہی سطح پر اپنے اچھل کود دکھانی شروع کر دیتا ہے۔ تو یعنی یہاں پر بھی جیسا جس کا ایمان ویسا جو ہے وہ سب علم کو جو ہے انسان جو ہے وہ اخذ کر سکے گا، ایمان جو ہے اپنا مضبوط کر سکے گا۔ اور جس کے اندر یہی نہیں ہے، ظرف ہی نہیں ہے، بے حس ہے، اور تو پھر اس کے جو ہے وہ ٹکرا کے واپس جیسے چٹان پر پانی ٹکرا کر چلا جاتا ہے، ویسے جو ہے باتیں اس کے سمجھ میں نہیں آتی، ایک کان سے سننا دوسرے کان سے نکل جانا، ٹھہرتی نہیں ہے بات، سمجھ میں نہیں آتی۔ اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سمجھایا۔ پھر آگے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ تانبا ہے، سلور ہے، زیور کے لیے سونا ہے، کیا کرتے ہیں اس کو پگھلاتے ہیں، پگھلا کر جیسا زیور ہم بنانا چاہتے ہیں ویسا زیور بناتے ہیں۔ اس میں سے پگھلاتے وقت اس کی جو یہ ہے امپیورٹیز ان کو صاف کرتے ہیں، اور پھر اس کے حساب سے 18 کیرٹ، 22 کیرٹ، 24 کیرٹ ایسا جو ہے وہ بنتا ہے، اور پھر زیور بھی بناتے ہیں۔ تو یعنی بھٹی جس کام کے لیے گرم کی جاتی وہ تو ہے خالص دھات کو تپا کر کارآمد بنانا، یہ ہے اس کا کام۔ بھٹی کے اندر جو پیتل، چاندی، سونا اور جو بھی معدنیات جو ہم ڈالتے ہیں، تو ڈالنے کے بعد اس کے ذریعے سے پھر جو بھی بنانا چاہتے ہیں لوہے سے اوزار وغیرہ، ہتھیار یہ جو بنانا چاہتے ہیں، یا سونے سے زیور وغیرہ، تو اس کو تپا کر جو ہے برآمد کرتے ہیں۔ مگر یہ کام جب بھی کیا جاتا ہے میل کچیل ضرور ابھر آتا، اور اس شان سے چرخ کھاتا ہے کہ کچھ دیر تک سطح پر بس وہی وہ نظر آتا رہتا ہے۔ اس کی مثال یوں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ میں جو ہے اپنے صحابہ کی تعلیم اور ان کی تربیت کی، اور یہ 13 سال کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ظلم، تشدد، اذیت، تکلیف، مصیبت، پریشانیاں منکرین کی طرف سے ان کو آئے، لیکن 13 سال تک جو ساتھ دینے والے تھے وہ جو ہے یہ پریشانی، مصیبت، تکلیف، اذیت، تشدد، ان تمام کو برداشت کیا۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم ایمان لانے کے بعد یہ کیا، ہم کو تکلیف آ رہی، ہم کو ستایا جا رہا، ہم کو گھر بار، کاروبار، رشتہ دار چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑا،
دو بار ہجرت کرنا پڑا، ہجرت حبشہ، دیکھو کیسا ان کا ایمان تھا۔ ہاں، معاملے آج ہمیں کوئی چیز قربانی کرنا ہو تو کتنا ہم کو مشکل نظر آتا، لیکن یہ کیسے صحابہ تھے، کیسا ان کا ایمان تھا کہ انہوں نے اس ایمان کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے رشتہ دار کو چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنا زیور پتہ نہیں کیا کیا چھوڑ کر نکل گئے۔ تو یہ 13 سال کے اندر جس طریقے سے بھٹی کے اندر جو ہے سونا پھر تپا کر اس کو زیور بنایا جاتا، ایسا زیور، ایسے شاندار ستارے جو ہے اسلام کے لیے 13 سال کے اندر تیار ہوئے۔ یہ تھی وہ تعلیم اور تربیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی۔ اور پھر یہ جو لوگ تھے، آبادی تو بہت زیادہ تھی، لیکن کتنے لوگ ساتھ دیے؟ روایات میں آتا ہے 77، بعض روایات میں آتا ہے 107، بہرحال کچھ زیادہ کم جو بھی ہے، تو اتنے ہی لوگ تیار ہوئے۔ یعنی آپ کی خاطر، اللہ کی خاطر انہوں نے یہ سب برداشت کیا۔ مکہ میں کیا حکم تھا کہ ظلم برداشت کرو، زیادتی برداشت کرو، ہاتھ نیچے رکھو، جواب مت دو، مارو مت، برداشت کرو، لیکن پیغام پہنچاتے جاؤ۔ پیغام کیا تھا؟ قرآن کا پیغام تھا۔ اور کتنا؟ 2/3 قرآن جو ہے تقریباً مکے میں نازل ہوا، 1/3، 3 حصے، 2 حصے مکے میں نازل ہوا، 1 حصہ مدینہ میں نازل ہوا۔ 84-86 صورتیں جو ہے وہ یہاں پر مکے میں نازل ہوئی، زیادہ پورشن ادھر، پر یہاں پہ یہ لوگ تیار ہوئے۔ تو یہ جو چیز ہے، قرآن کا جو پیغام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اللہ صورتیں، جملہ صورتیں 114 ہے، 114 میں 84 صورتیں مکے میں نازل، 84-86 بہرحال آگے پیچھے 1-2 مکے میں، باقی کے مدینہ میں نازل ہے۔ تو ان تمام سالوں، 13 سالوں کے اندر اتنا ان کو تپایا گیا، اتنا ان کی تربیت ہوئی۔ حالانکہ نماز فرض نہیں تھی، نماز کب فرض ہوئی؟ نبوت کے 12ویں سال فرض ہوئی۔ 13 سال میں 12 سال تک نماز فرض نہیں تھی۔ معراج کب ہوئی؟ معراج نبوت کے 12ویں سال میں ہوئی۔ 12ویں سال میں نماز 5 وقتہ اپنے وقت کے ساتھ فرض ہوئی۔ تو 12 سال تک کیا کرتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ حالانکہ نبیوں کو صبح شام نماز تہجد وغیرہ پڑھتے تھے، فرض کے مانند جیسا تھا انہیں، لیکن اتنا پڑھتے، ایسا 5 وقتہ نہیں تھا۔ تو اس 12-13 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا یہ پیغام آتا، اس پیغام کے ذریعے سے اپنے صحابہ کو ٹرین کرتے تھے، انہیں بتاتے تھے، سکھاتے تھے۔ ہاں، ایسا نہیں کہ وہ رکھ لے کے بیٹھے اور ایک لفظ کی 10 نیکی ہے، خود ہی پڑھتے گئے، ایسا کرتے گئے، نہیں تھا معاملہ، بلکہ اس کے ذریعے سے ان کی تربیت، ان کو تعلیم، ان کو حکمت کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے۔ یہ تھی وہ بات، اور یہ چاہتا ہے ہم سے قرآن۔ یہ نہیں کہ بس جس طور نماز پڑھ لے کر لو بس ہو گیا، نہیں۔ یہ جو قرآن کا جو پیغام ہے، اس کے علاوہ جو ہماری زندگی ہے، زندگی کے ہر مرحلے پر ہم کو رہنمائی کرتا ہے، یہ کام تم کو کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ ہم کو بتاتا ہے۔ اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی سیرت، ہم اپنا کردار، کیریکٹر، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ویسے ہم کو بنانا ہے نا۔ وہ بات آتی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ ہاں، یہ بات تھی۔ سوال کرنے والے سے سوال کیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ یہ تھا، جس چیز سے رکنے کے لیے کہا گیا رک گئے، جس کو کرنے کے لیے کہا گیا کیے۔ تو پوری زندگی ان کی نمونہ تھی، تو اس نمونے پر ہم کو بھی چلنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ پہلے ہی آبسٹیکل بنا کے بیٹھ جائے، ارے ناممکن ہے، مشکل ہے، نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔
مایوس نہیں، کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ مایوس ہونے والے آدمی کے پاس ایمان ضعیف یا نہیں کے برابر ہوتا ہے، تو مایوسی نہیں۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے، جیسے بھٹی کے اندر تپایا جاتا لوہے کو ذرہ بنانے کے لیے، ہتھیار بنانے کے لیے، سونے کو پگھلایا جاتا زیور بنانے کے لیے، اسی طرح 13 سال تک ان کو تپایا گیا، مختلف سچویشنز میں، مختلف حالات میں، بھوک سے، پیاس سے۔ 3 سال تو کہاں تھے؟ شعب ابی طالب میں 3 سال بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال وہاں رہے محصور، کھانے کو کھانا نہیں، پانی کو پینے کو پانی نہیں، پتے ابال کر بچوں کو یہ کیا گیا۔ 3 سال تک جو کیسی پھر بھی شکایت تھی؟ نہیں تھی شکایت۔ یہ تھا ایمان، یہ ایمان ہے۔ صحابہ نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، آپ کا خاندان بنو ہاشم، اور جو لوگ ایمان لائے تھے، تو یہ لوگوں نے اتنی تکلیف جھیلی، تب کہیں جا کے پھر یہ ہمارے سامنے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ کے متعلق کچھ بھی برا مت کہو، یہ ستاروں کے مانند ہے، اگر تم نے کسی ایک کی بھی اتباع کی، تم نے جو ہے میری اتباع کی ایسا۔ تو یہ ان کا مقام ہے، یہ صحابہ کا یہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بھی فرمایا کہ اب یہ دین غالب آئے گا، آگے چل کر بھی یہ دین غلبہ ہوگا، دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، لیکن غالب کرنے والے لوگ کیسے ہوں گے؟ ہمارے جیسے نہیں ہوں گے، میرے صحابہ کے مانند ہوں گے فرمایا آپ نے۔ تو جب تک ہم اپنے انفرادی اور اجتماعی کوالٹیز ہمارے اندر، کیریکٹرسٹکس جیسے اللہ اس کے رسول نے بتایا ویسے نہیں پیدا کرتے، تب تک یہ تبدیلی نہیں آتی۔ تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر جو ایمان ہو، اور اس ایمان کے مطابق قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سیرت، اللہ کے رسول نے جو بتایا طریقہ کار، وہ پورا جو ہے ہم اپنے اندر ڈالنے کی یہ کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ اور جب کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ اسلام کا غلبہ جو ہے ہو کر رہے گا۔ آگے فرمایا جا رہا، اسی مثال سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ جو ہے حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ تو وہاں پہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، سچائی، آپ پر ایمان لے آئے، کامیاب رہے، حق کا ساتھ دیا، حق کے راستے میں جو بھی مصیبت آئی اس کو قربانی۔ ابھی آج کل ایک بات آ رہی نا واٹس ایپ میں، قربانی کے دن صرف جانور قربان نہیں کرنا ہے، صرف جانور قربان نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمارے اندر جو گناہ ہے، جو برائی ہے، اس کو نکالنا ہے، اس کو قربانی دینا ہے۔ ہمارے اندر حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، کبریائی ہے، غرور ہے، تکبر ہے، یعنی جو بھی ہے ان چیزوں کی بھی قربان، ان چیزوں کو بھی نکالنا ہے۔ یہ ہے اصل چیز، اپنے انفرادی طور پر اپنے اندر سے ان چیزوں کو نکالنا، اور اجتماعی طور پر بھی جو اس کی کوشش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اس مثال سے حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، جو جھاگ ہے نا، پانی کے اوپر جو برتا جو اڑ جایا کرتا ہے جھاگ، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ تو جو اڑ جاتا ہے وہ باطل ہے، اور جو ٹھہر جاتا ہے وہ حق ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ دیکھو اب یہ چیزیں اگر قرآن کے اندر اگر ہم نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، نہیں عمل کریں گے، تو کیسے ہمارے اندر چینج آئے گا؟ اور یہی چیز کو ہم بند کر کے رکھے رہیں گے، بس قسم کھاتے وقت قرآن لیے، موت کے وقت یاسین پڑھنے بیٹھ گئے، اور تلاوت موت کے بعد یہ تلاوت، ارے زندوں کے لیے ہے یہ اس کا پیغام زندہ انسان کے لیے ہے، انسان اس کا مخاطب ہے، انسان کو بتاتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔
مرنے کے بعد تو اس کو جب سنائیں گے تو کیسے کر سکیں گے عمل جب اس کے اندر روح ہی نہ ہو. ہاں ثواب اللہ بہتر جانتا، اللہ جیسا جتنا دینا چاہتا ہے وہ دیں گا، لیکن اصل جو اس کا پیغام ہے وہ زندوں کے لیے ہے. جب تک ہماری حیات ہے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، عمل کرنا، پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. جتنا اللہ نے ہم کو صلاحیت دی، جتنا اللہ نے ہم کو استطاعت دی، اتنا ہمیں کرنا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. پھر آگے فرمایا جا رہا للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی. یعنی جو لوگ جو ہے یہ جو پیغام ہے اس پیغام کی طرف جو لوگ لپکے اور اس کی دعوت قبول کر لی تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا لربہم الحسنی، ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے خیر ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں. دیکھیں یہ بھی کتنی اہم بات ہے. ایک تو زمین کی کتنی دولت ہے ہم کو اندازہ نہیں ہے، ایک تو ہمارے نصیب میں جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملتا. تو اللہ تعالیٰ ان منکرین کے بارے میں کہہ رہا ہے جو یہ دعوت، یہ اللہ کا پیغام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچ رہا، اگر اسے قبول نہیں کیے تو اگر وہ زمین کی ساری دولت، یعنی اب جو ہم دیکھتے ہیں نا فارچون 500 کے اندر بل گیٹس ہے، جیف بیزوس ہے، ایلن ماسک ہے، سب سے ٹاپ پر ابھی، ان تمام کی دولت ملا کر پوری اور تمام لوگوں کی دولت کتنی ہو جائیں گی ہم اس کا تخمینہ اندازہ جو ہے نہیں لگا سکتے. تو اللہ تعالیٰ یعنی کیسی جگہ ہے وہ جہنم، اس کا اندازہ لگائیں ہم کتنی سخت ترین ہے وہ. تو اتنی ساری دولت کے بھی اگر مالک ہوں اور اتنی اور اللہ تعالیٰ ہم کو دے دے تب بھی جو ہے فدیے میں اگر ہم دے دیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے. اتنا سب فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یعنی اس وقت ان پر ایسی مصیبت پڑے گی کہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے دنیا و ما فیہا کی دولت دے ڈالنے میں بھی تعامل نہ کریں گے. یعنی یہ ہے اس کا جو ہے اس کی تفسیر میں مفسر نے یہ لکھا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. بری طرح حساب، اس کی تفسیر ہے بری حساب فہمی یا سخت حساب فہمی سے مطلب یہ ہے آدمی کی کسی غلطی اور کسی لغزش کو معاف نہ کیا جائے، کوئی قصور جو اس نے کیا ہو مواخذے کے بغیر نہ چھوڑا جائے، پکڑے بغیر، سوال اس کے جواب نہیں لیے بغیر اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. قرآن مجید ہمیں بتاتا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا محاسبہ اپنے ان بندوں سے کرے گا جو اس کے باغی بن کر دنیا میں رہیں. کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ برا حساب لے گا؟ جو اس کے باغی ہیں، جو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلے بلکہ بغاوت کیا، سرکشی کی، اس کے خلاف چلے، تو ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ برا حساب لے گا. بخلاف اس کے جنہوں نے اپنے اللہ سے وفاداری کی اور اس کے مطیع فرمان بن کر رہے، ان سے حساب یسیر یعنی آسان حساب، ہلکا حساب لیا جائے گا. ان کی خدمات کے مقابلے میں حساب یسیر، حساب یسیر کے معنی آسان. ہاں، تو ان کی خدمات کے مقابلے میں
ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور ان کے مجموعی طرز عمل کی بھلائی کو ملحوظ رکھ کر ان کی بہت سی کوتاہیوں سے صرف نظر کر لیا جائے گا۔ اس کی مزید توضیح اس حدیث سے ہوتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ سے ابو داود میں مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے زیادہ خوفناک آیت وہ ہے جس میں ارشاد ہوا کہ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو شخص کوئی برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ کلیئر کٹ، واضح گائیڈ لائن۔ تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ نے یہ کہا کہ یہ آیت مجھے سب سے خطرناک، جو شخص کوئی برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے مطیع فرمان بندے کو دنیا میں جو تکلیف بھی پہنچتی، دیکھو غور سے سنو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے مطیع فرما بردار بندے کو دنیا میں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے تو اللہ اسے اس کے کسی نہ کسی قصور کی سزا قرار دے کر دنیا ہی میں اس کا حساب صاف کر دیتا۔ یہ ہے کتنی بڑی تسلی ہے انسان کو، جو تکلیف، بیماری، مصیبت، پریشانی اگر یہ پہنچتی ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ جب ہم اس کے مطیع فرما بردار بندے رہیں گے تو اللہ ہمارے گناہ جو ہے اس طریقے سے دھو دیتا ہے، اس طریقے سے صاف کر دیتا ہے۔ آخرت میں تو جس سے بھی محاسبہ ہوگا وہ سزا پا کر رہے گا۔ اب جس کی بھی پکڑ ہوگی تو آخرت میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر وہ اسے سزا دے کر رہے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ نے عرض کیا، پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ اعمال نامہ جب ہم کو ملے گا تبھی جو ہے ہمارا سمجھ میں آئے گی بات کہ ہمارا حساب کیسا لیا ہے۔ سیدھے ہاتھ میں مل رہا تو ہلکا حساب لیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں مل رہا، پیٹھ پیچھے سے مل رہا تو محاسبہ ہوگا، ناکام مراد رہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس سے مراد ہے پیشی، یعنی اس کی بھلائیوں کے ساتھ اس کی برائیاں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ضرور ہوں گی، مگر جس سے باس پرس ہوئی وہ تو بس سمجھ لو کہ مارا گیا۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ حساب لینے بیٹھے اور ہمارے کتنے گناہ ہوتے ہیں تو کتنے اگر سختی سے اگر لینے بیٹھے تو کون اس سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص اپنے وفادار اور فرما بردار ملازم کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر کبھی سخت گرفت نہیں کرتا، بلکہ اس کے بڑے بڑے قصوروں کو بھی اس کی خدمات کی پیش نظر معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی ملازم کی غداری اور خیانت ثابت ہو جائے تو اس کی کوئی خدمت قابل لحاظ نہیں رہتی اور اس کے چھوٹے بڑے سب قصور جو ہے شمار میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ بات، اس مثال سے بھی جو ہے ہم اس کو سمجھ لے سکتے ہیں۔ ابھی جو ہے اگر کسی ملازم کی غداری، خیانت، امانت میں خیانت ثابت ہو جائے تو اس کی کوئی خدمت جو ہے قابل لحاظ نہیں رہتی ہے اور اس کے چھوٹے بڑے سب قصور جو ہے شمار میں آ جاتے ہیں۔ غدار پہلے ہم دیکھتے ہیں نا خلافت میں، غدار کو کیا ہے؟ سزا موت ہے۔ غداری جو کرتا اسلامی ریاست کے خلاف جو جاتا ہے تو اس کو جو ہے سزا اس کی موت ہے، پھانسی ہے۔ تو لیکن اگر وہی چھوٹے موٹے غلطیاں، صغیرہ گناہ اگر یہ ہو تو چھوٹے غلطیاں تو معاف، تو ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بات جو فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی دعوت نہیں قبول کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہیں کیے، ان کا انجام یہ ہوگا، اور یہ فدیہ بھی دیں گے، ڈبل فدیہ دیں گے، تب بھی جو ہے ناکام ہوں گے۔ یہ ہے وہ لوگ جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا
اور ان کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ فرماتا جہنم ہے، اور جہنم کیا ہے؟ وبئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے ہلکا حساب لے، بلکہ حساب ہی نہ لے، اور بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جنت میں ڈال دے، اور جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔